ہدایت اطاعت کے ساتھ ہے کہ جتنا ہم مانیں گے اتنا ہدایت کی راہیں ہمارے لیے کھل جائے گی، اور ہدایت کی راہ کھل گئی یعنی گاڑی ہائی وے پر آ گئی۔ جیسے گاڑی اندر گلیاریوں میں ہے تو چل نہیں پاتی ہے، تیزی کے ساتھ وہ چل نہیں پائے گی، جگہ جگہ اٹکنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہی گاڑی ہائی وے پر پڑ جاتی ہے تو اب وہ تیزی کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ ایسے جسے ہدایت مل گئی گویا کہ گاڑی ہائی وے پر ہے، اب وہ تیزی کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور وہ ہدایت بھی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے کہ جتنا ہم ماننے کا جذبہ بنائیں گے اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی جائے گی۔ اور ماننے کا جذبہ یہ نبیوں کا جذبہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بات کو مانا، اور ماننے کا جذبہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں بندیوں کا جذبہ ہے، اور نہ ماننے والی بات شیطان کی ہے کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی۔ ہاں، اللہ کو پہچانتا تھا وہ، لیکن اللہ کی نہیں مانی۔ اللہ کی خوب عبادت کی اس نے، لیکن اللہ کی نہیں مانی۔ تو وہ جذبہ نہ ماننے والا وہ شیطانی جذبہ ہے، اور شیطان سے اوپر نفس ہے، وہ شیطان سے اوپر ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں، اس شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے نفس نے اس کو شیطان بنا دیا۔ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اپنے نفس کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ شیطان بن گیا۔ یہی سلسلہ رہے گا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ماننے والوں میں نہیں ہے تو نہ ماننے والوں میں ہے، اور یہ صفت شیطانی صفت ہے۔ شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جتنے نہ ماننے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، انجام کے اعتبار سے وہ حقیقی جہنم ہے، اور دنیا میں بھی ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی، دنیا میں وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے دین سے اعراض کریں گے، جو اللہ رسول کی بات کا انکار کریں گے، چاہے اپنی زبان سے انکار کر دیں یا اپنے عمل سے انکار کرتے رہیں، تو ان کی زندگیوں کو ہم تنگ کر دیں گے۔ زندگی اللہ پاک تنگ کر دیتا ہے، زندگی میں سے راحت نکل جاتی ہے، سکون نکل جاتا ہے، چین نکل جاتا ہے، زندگی پریشانیوں میں گھر جاتی ہے۔ اور آج دنیا کا یہی حال ہے، دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں کہ زندگیوں سے چین نکلا ہوا ہے، سکون نکلا ہوا ہے، امن اور سلامتی نکلی ہوئی ہے، باوجود مال پیسوں کے پریشانی ہے، باوجود عہدوں کی عزت نہیں ہے، باوجود دنیا کے اسباب کے عزت کسی کی نہیں، سب ذلیل ہیں، کوئی کسی کی نظر میں باعزت نہیں جچتا۔ ہاں، وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس تنگ ماحول میں بھی ان کے ساتھ اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے ہمارا اصل ہدف یہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی صفت ماننے کی ہے، ماننے کی نیت کر لیں گے تو زندگی پر ماننا آسان ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ماننا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر ہمارے اوپر جو بھی اللہ رسول کی بات کہنے والے کرنے والے اہل علم ہیں، جو ہمیں سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، جو ہمیں ہماری آخرت کے بارے میں ہماری صحیح رہبری کر رہے ہیں، ہمارے دنیاوی امور میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی اطاعت کی اگر نیت کر لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں بہت سارے قسم کے خرافات تھے، بدعات تھے، جہالت تھی، کفر تھا، شرک تھا، اور دنیا میں فساد مچا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس فساد سے، اس جاہلیت سے، اس رسوم اور رواج کی پیروی سے نکال کر اسلام کا مبارک طریقہ عطا فرمایا ہے۔
جو ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے.